ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، لا جناح نہیں ہے کوئی حرج، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہن ان عورتوں پر، نہیں ہے کوئی حرج اور کوئی گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہیں کوئی چیز لینی ہو خواتین سے، اجنبی خواتین سے، یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے، سامنے آنا جائز نہیں ہے، سامنے کی اجازت نہیں ہے، پردے کے پیچھے سے جو بھی سوال جواب کرنا ہے وہ کریں، یا جو چیز لینی دینی ہے وہ کریں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان میں پردہ نہیں ہے، ان میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں اگر خواتین مردوں کے سامنے ہیں اور ان سے بات چیت کرتی ہیں، ان سے چیزوں کا لین دین کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ کون سے مرد ہیں جن کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، سامنے بات چیت کر سکتی ہیں، وہاں کسی حجاب کی اور پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کون سے رشتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں۔ لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ، علیہن ان عورتوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں، یعنی اگر والد ہے تو والد کے سامنے بیٹھنے، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا ابنائہن اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن اور نہ ہی ان پر کوئی حرج اور کوئی گناہ ہے ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن ابناء بیٹے، اخوان بھائی، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے۔ ولا ابناء اخواتہن ابناء بیٹے، اخوات بہنیں، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور بہنوں کے بیٹے بھانجے، یعنی بھتیجے، بھانجے، بھائی، والد، ان کے آمنے سامنے آنے بیٹھنے میں کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا اور نہ ہی نسائہن عورتوں کا باہمی آپس میں، یعنی عورت کا عورت سے بھی حجاب نہیں ہے، عورت کا عورت سے بھی حجاب نہیں ہے۔ ولا اور نہ ہی ما ملکت ایمانہن جو ان کے ماتحت ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، ان کے بھی اگر عورت آمنے سامنے آ جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقین اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہو، ڈرتی رہو اللہ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہیں، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، شہیدہ واقف اور گواہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو وہ جو پچھلا ایک مضمون چلا رہا وہ چل رہا ہے، ابھی یہاں تک کچھ تعلیمات آ گئی ہیں اور کچھ مزید اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ درمیان میں ایک اور موضوع اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو تم بھی درود بھیجو، علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو،
وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی اہم آیات میں سے ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا حق بیان ہوا ہے امت پر، اور وہ حق یہ ہے کہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرے، بھیجا کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم درود کیسے بھیجیں؟ سلام کا انہوں نے کیوں کہا کہ ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ نماز میں پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم سلام تو اللہ کے نبی آپ پر ہم بھیجتے ہیں، لیکن درود کا ہمیں نہیں پتہ وہ ہم کیسے بھیجیں۔ چنانچہ اس موقع پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بیان فرمائے اور ارشاد فرمائے۔ وہ کیا تھے؟ قولو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، قولو یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو ہمارے ہاں درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سید الاوراد کہلاتا ہے، جتنے بھی درود کے کلمات ہیں سب سے افضل، اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے برتر، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا یہ درود ہے، اور یہ درود اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور اللہ کے حکم کی تشریح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ اللہ فرما رہے ہیں درود بھیجو، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح بھیجو۔ تو سب سے افضل یہ، ہاں اور بھی کلمات ہیں، مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کلمات ارشاد فرمائے، لیکن سب سے افضل یہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، خاص طور پر جب یہ آیت پڑھی جائے نا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو، تب پھر یہی درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس آیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود بتایا تھا اس آیت پر۔ ہاں مطلقاً ویسے اور درود بھی احادیث میں آتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اسی طرح صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح جمعے کے روز تو خاص طور پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور بھی اس کے علاوہ بھی۔ تو ایک یہ حق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ اچھا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عجیب فضیلت بیان فرمائی درود پاک کی، وہ یہ کہ ان للہ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جن کے ذمے صرف ایک کام ہے، وہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر گھومتے پھرتے رہو، اور جہاں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے اس کا درود لو، اور لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے پھر آئیں گے میرے پاس میری قبر میں، وہ درود لے کر کہیں پر بھی کوئی دنیا کے کسی کنارے پر کوئی پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ درود وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، آ کر میرے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ درود فلاں بن فلاں نے آپ پر بھیجا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان فلان ابن فلان قد صلی علیک، باقاعدہ اس شخص کا اور اس کے والد کا نام لے کر کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے یہ درود آپ پر پڑھا ہے، ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پہ آ کر روضہ مبارک پہ آ کر پڑھے گا اس کو میں خود سنوں گا، خود اپنے کانوں سے سنوں گا،
ومن صلی علی نائیا، جو دور سے کہیں پڑھے گا تو پھر فرشتے اس کا درود لے کر میرے پاس آئیں گے اور مجھ تک وہ اس طرح پہنچایا جائے گا۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ برکت والا، اجر و ثواب والا، فضل والا، رحمت والا، مغفرت والا، درجات کی بلندی والا عمل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دعا مانگی جائے اور درود نہ پڑھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پر، تو یہ جو دعا ہے معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان دعا معلق رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ درود کی طاقت نہ لگے جو اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ تو دعا، درود پاک۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں تھوڑی سی توجہ طلب ہے وہ یہ کہ 3 طبقات کے بارے میں کہا ہے کہ ان 3 طبقات نے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا میں پڑھتا ہوں، فرشتوں کے بارے میں فرمایا وہ پڑھتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا تم پڑھو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود، فرشتوں کا درود، ایمان والوں کا درود، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سب سیم ایک چیز ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرنا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں نا میں درود بھیجتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ صلاۃ کا معنی رحمت کے ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پر۔ جب فرشتوں کا آتا ہے نا کہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ظاہر ہے فرشتے حضور پہ رحمت نازل نہیں کر سکتے، رحمت صرف اللہ نازل کرتا ہے، رحمت صرف اللہ نازل کرتے ہیں۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں استغفار ہے۔ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کا درود کیا ہے؟ ایمان والوں کا درود اللہ کے حضور دعا ہے۔ ایمان والوں کا درود، ایمان والے رحمت نازل نہیں کر سکتے حضور پر، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، ان پر کوئی بھلا بندہ کیسے رحمت بھیج سکتا ہے؟ ہاں، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرمائیے۔ چنانچہ اللہم صلی علی، اے اللہ دعا ہے ایمان والوں کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھی نازل فرمائیے اور آپ پر سلامتی بھی نازل فرمائیے۔ یہ تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا استغفار کرنا ہے، ایمان والوں کا درود بھیجنا دعا کرنا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون، جو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ ان پر آخرت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان لوگوں کے لیے، عذابا مہینا، ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کو تو ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہیں کہ اللہ کی ذات تک تکلیف پہنچے، اللہ کی ذات تکلیف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تکلیف سے، کہ اللہ کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، یہ
اللہ تعالیٰ کی ذات سے نیچے کی جو مخلوقات ہیں یہ ان کے ساتھ یہ چیز مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں. لیکن اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا سے تعبیر کیا. یوں سمجھو تم نے مجھے تکلیف دی، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے سمجھو اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ ضرور اس کو پکڑ کے عذاب میں مبتلا کریں گے. تو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف تعبیر کیا ہے اللہ کو تکلیف پہنچانے سے، ورنہ اللہ اس سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکلیف پہنچائی جا سکے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ انسان اللہ کے اوپر حاوی ہو گیا، اس نے اللہ کو تکلیف سے دوچار کر دیا. نہیں، اللہ کی ذات اس سے بری ہے، برتر ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ تعبیرات بیان فرمائی ہیں چیزوں کو واضح کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ایسا ہے اللہ کو تکلیف دینا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، اس کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، من قضا لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بہا، یہ سوچ کر کہ چلو میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آسانی ملے گی، خوشی ملے گی، یہ سوچ کر کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا. ومن سرنی، اور جس نے مجھے خوش کر دیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کر دیا. ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے. وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو ایذا پہنچاتے ہیں، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر، حالانکہ نہیں، مکتسبو، انہوں نے وہ کام کیا، بغیر مکتسبو، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اس کی تکلیف پہنچاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کی تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اس سے مراد کسی پر جھوٹا الزام لگانا، خاص طور پر اس کی عزت پہ جھوٹا الزام لگانا. تو جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی عزت پر جھوٹا الزام لگائے حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا، فقد، تو یقیناً، احتملوا، انہوں نے اپنے سر لیا، بہتاناً، بہت بڑا الزام، و اسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ. انہوں نے یہ الزام اپنے سر لیا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. اور اس پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے سامنے آگ کے پہاڑ پر ایسے شخص کو کھڑا کریں گے. واللہ عالم وہ کیا کیفیت ہوگی. ہو سکتا ہے کہ نیچے پہاڑ ہو، عین ممکن ہے کہ نیچے پہاڑ ہو اور وہ پہاڑ آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر کھڑا کریں. اور عین ممکن ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آگ کی ایسی کیفیت پیدا فرما دیں کہ وہ آدمی اس آگ کے اوپر کھڑا ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ ساری انسانیت کے سامنے اس بات کا اقرار کر اور اعتراف کر کہ میں نے فلاں پر جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا. فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے یہ الزام اپنے سر لیا، واسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. والذین یؤذون المؤمنین، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت محتاط رہنے کی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کسی مسلمان عورت پر
کوئی الزام لگائے، جھوٹا الزام اس کی عزت پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ثابت کر، ثابت کر. نہیں ثابت کر سکا 80 کوڑے کھا. 2-4 تھپڑ بھی نہیں ہے، 2-4 ڈنڈے بھی نہیں ہے، 80 کوڑے کھا. یہاں پر سب کو پتا چلے کہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا، اور جو الزام لگائے گا اور جھوٹا لگائے گا اس کا کیا انجام. یہ تو دنیا میں ہے نا، پھر آخرت میں تو اللہ پاک نامعلوم کیا معاملہ فرمائے. والذین، اور وہ لوگ، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، اس کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا الزام اپنے سر لیا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے، اور مسلمان مردوں کی جو خواتین ہیں ان سے کہیے، یدنینا، لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے آپ پر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. میں ساتھ ساتھ تھوڑی تشریح بھی کرتا جاتا ہوں. یہ اصل میں پردے کا حکم ہے، یہ پردے کا حکم جو اس آیت میں بیان ہوا یہ مسلمان اب مدینہ میں تھے، تو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی تھے، اور ابھی وہ معاشرہ بہرحال ملا جلا تھا، اور منافق ٹائپ کچھ لوگ اس طرح کے بھی تھے. مسلمان خواتین جب باہر جاتی تھیں کسی مجبوری کی بنا پر، عذر کی بنا پر، ویسے تو نہیں جاتی تھی لیکن کوئی عذر، مجبوری، جیسے گھروں کے اندر انتظام نہیں ہوتا تھا بیت الخلاء کا، چنانچہ ان کو پھر باہر دور کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، یا اس طرح کوئی اور شدید مجبوری کے بنا پر، تو کئی دفعہ وہ مسلمان خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے پیچھے باتیں کرنا اونچی آواز میں، ان پر بسا اوقات جیسے کہتے ہیں نا آوازیں کسنا، کچھ اس طرح، یا کہنا وہ دیکھو فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہی، اس طرح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا، وہ تشریف لے جا رہی تھی باہر، تو اسی طرح کچھ ایسے تھے یہود کے کچھ لڑکے تھے کچھ، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ الیاذ باللہ، جملہ کافی سخت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہنے لگے دیکھو اس کی بیوی جا رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو بڑا غصہ آیا، ان کے پاس گئے کہ اماں جان آپ گھر تشریف لے جائیں، آپ گھر تشریف لے جائیں، کچھ لوگ نامناسب بات کر رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے، لیکن آپ براہ مہربانی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، آپ خواتین سے، اپنی گھر والی خواتین سے کہیے کہ جب باہر جائیں نا تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے اور با پردہ ہو کے جائیں، کوئی پہچان نہ پائے کہ کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. اچھا، جب ان سے بات کی جاتی تو وہ کہتے تھے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کوئی مسلمان ہے، ہم تو سمجھا کہ ہماری اپنی خواتین میں سے کوئی ہے، اسی لیے اس طرح کے بہانے بناتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان، یہ عورت مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس کا حل اور اس کا طریقہ اور اس کا حکم بیان فرمایا. اب پڑھیے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہیے، یدنینا، کہ وہ لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے آپ پر، من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، وہ جو پورے وجود کو کور کرنے والی چادر ہوتی ہے نا، پہلے ہماری خواتین اوڑا کرتی تھیں، بڑی شال ہوتی وہ، اور اس سے پورا وجود ڈھک جاتا ہے. تو وجود تو ڈھکا ہوتا تھا لیکن چہرہ کھلا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا کچھ حصہ چہرے پر بھی ڈال لیں، تاکہ چہرے سے بھی پہچان، شناخت نہ ہو سکے کہ یہ خاتون کس گھرانے کی ہے، کس کی ہمشیرہ ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے. ذالک، اس کا، ادنا، کم از کم فائدہ یہ ہے،
کم از کم فائدہ یہ ہے ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں گی، یعنی یہ پہچان ہوگی کہ جو جا رہی ہے نا یہ مسلمان عورت ہے، چونکہ باپردہ ہے اس لیے مسلمان عورت ہے۔ ان یعرفنا پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذین اور انہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو چہرے کا پردہ ہے اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی، نمبر ایک پہچان تعارف، نمبر دو حفاظت۔ پردہ عورت کا تعارف بھی ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کی عورت ہے، اور حفاظت بھی ہے کہ بھائی اب اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ ذالک ادنی ان یعرفنا فلا یؤذین، کم از کم فائدہ یہ ہے کہ پہچان لی جائیں اور ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ وکانا اور ہیں اللہ غفوراً بخشنے والے، رحیمہ رحم فرمانے والے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ لئن اگر لم ینتہ نہ باز آئے، اگر باز نہ آئے، المنافقون یہ منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، اگر وہ باز نہ آئے، والمرجفون اور افواہیں پھیلانے والے، فی المدینتی مدینہ میں، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، یعنی مسلمان لشکر کہیں اگر لڑائی کے لیے گیا ہے تو پیچھے سے افواہیں پھیلا دیتے، او ہو بڑا نقصان ہو گیا، تو شکست ہو گئی، وہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، مسلمان کی فوج کا فلاں دستہ مارا گیا، اس قسم کی افواہیں پھیلاتے تھے، یعنی یہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا۔ اور نہ باز آئے افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک بہم تو ہم آپ کو پھر ان کے پیچھے لگا دیں گے، ہم آپ کو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم پھر لا یجاورونک وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ پائیں گے، فیہا اس مدینہ میں، الا قلیلا مگر بہت کم، پھر وہ زیادہ عرصہ آپ کے پڑوس میں یہاں رہ نہیں پائیں گے، ملعونین دھتکار دیے جائیں گے، اینما ثقفوا جہاں کہیں پائے گئے، اخذوا پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور بری طرح ان کا قتل عام کیا جائے گا، اور بری طرح ان کا قتل عام۔ اگر مسلمان خواتین کے عزتوں پہ حملے کرنے والے اور شہر کے اندر افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو کرنے والے، پست کرنے والے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے والے، اور معاشرے کے اندر ہیجان اور انتشار پیدا کرنے والے یہ لوگ اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر یہ مدینہ میں آپ کے پڑوس میں زیادہ عرصہ رہ نہیں پائیں گے، ان کو پکڑا جائے گا اور ان کا پھر ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، فی الذین ان لوگوں میں بھی، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، ولن تجد اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کے طریقے میں تبدیلا کوئی تبدیلی، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ بس یہاں تک۔